کہ آگ پر پکی ہوئی چیز استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ہمارے سوال و جواب کی یہ تیسری نشست ہے اور ہر ہفتے ہمارے سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے۔ آج کے اس نشست کے اندر جو سوالات ہوئے ہیں ہم مختصراً ان کے جوابات عرض کریں گے۔ آپ اس ہمارے ویڈیو کو آخر تک سنیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ جو ہے اس کا ملے گا۔ سب سے کیونکہ 2 دن سے ہم ایک ویڈیو ڈال رہے ہیں اسم اعظم کے حوالے سے کہ اسم اعظم کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ اپنے نام کے اعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں جو اسم اعظم ہے اس کو اگر نکال کے انسان پڑھے تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، وہ ایک ویڈیو ہم نے ڈالی ہے صرف اس بات پر۔ 2 منٹ کی ویڈیو ہے، آپ ضرور دیکھیں کہ اسم اعظم کے پڑھنے سے ملتا کیا ہے۔ اب یقیناً آپ مجبور ہو جائیں گے اپنے نام کا اسم اعظم نکالنے پر بھی اور پڑھنے پر بھی۔ کچھ لوگوں نے رابطہ کیا جن کا ہم نے اسم اعظم نکالا، کچھ چند لوگوں کے نام ہم آج بتا دیتے ہیں۔ بھائی محمد نوید افضل خان کینیڈا سے انہوں نے رابطہ کیا کہ میرے نام کا اسم اعظم کیا بنے گا۔ تو بھائی محمد نوید افضل خان کے مکمل یعنی ہم نے جب اس کے نام کے اعداد نکالے تو یہ 1724 بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے 3 نام ایسے ہیں جن کے اعداد بھی اتنے ہی بنتے ہیں، یا وہ ہے یا معید، یا قدیر اور یا غفور۔ یہ 3 نام بھائی محمد نوید افضل خان کے لیے اسم اعظم کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر یہ ان کو پڑھیں گے اس سے ان کے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، قرضے، تنگدستی، غربت سب کچھ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور جو ان پہ جادو وغیرہ ہو رہا ہے یا ہوا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بھائی محمد بلال لاہور سے انہوں نے پوچھا کہ میرے نام کا اسم اعظم کیا ہے۔ تو بھائی محمد بلال، آپ کا نام محمد بلال، اس کے آپ کے اعداد جو ہے وہ 155 بنتے ہیں، تو آپ کے اعداد کے مطابق آپ کا اسم اعظم جو ہے وہ یا اللہ، یا حاکم اور یا ودود یہ بنے گا۔ آپ اس کو پڑھیں 155 مرتبہ، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، یا صبح شام پڑھ لیں، یا پھر زندگی میں 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پڑھ لیں، بہت فائدہ ملے گا۔ تیسرا بھائی محمد آصف لاہور سے یہ پوچھتے ہیں کہ میرے نام کا اسم اعظم کیا بنے گا۔ تو بھائی محمد آصف، آپ کے نام کا اعداد جو ہے وہ 263 ہے، اور آپ کا اسم اعظم ہے یا باطن یا نافع۔ تو یہ جو ہے یہ اسم اعظم کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو اسم اعظم کو پڑھنے کے فائدے کیا ہے، آپ اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی ضرور دیکھیے۔ آج کا جو سوال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتی ہے کہ میں نماز باقاعدگی سے ادا کرتی ہوں، اور میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں چائے کثرت سے استعمال کرتی ہوں۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ عوام میں یہ بات جو مشہور ہے یہ غلط ہے، اور بلکہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ نسوار رکھتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے حقہ وغیرہ پیتے ہیں، اور اس کے بعد کلی کر کے اور وظیفے بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اور بعض دفعہ رمضان شریف کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ افطاری کرنے کے فوراً بعد سگریٹ وغیرہ یا نسوار رکھ لیتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے کلی کر کے اور پھر نماز پڑھتے ہیں۔ تو ان کا وضو خراب تو نہیں ہوتا؟ اس حوالے سے ہمیں بتا دیجیے۔ بھائی وضو نہیں ٹوٹتا، نسوار رکھنے سے، سگریٹ پینے سے، کوئی بھی ایسی چیز کھانے سے جو اس کے اندر بدبو ہو، کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیے فقہاء نے ایک اصول بنایا ہے کہ جو چیز بدن سے نکلے گی اس سے وضو ٹوٹے گا، اور جو چیز بدن میں داخل ہوگی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بڑا آسان اصول ہے۔ تو بدن سے کوئی چیز نکلے تو اس سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر اس یعنی باوضو ہو کے آدمی اس طرح کی حرکت کرے تو نماز جو ہے اس میں کراہت آ جاتی ہے،
بہتر یہ ہے کہ منہ کو اچھی طرح صاف کرے تاکہ منہ کی بدبو اسمیل وغیرہ ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں نہ آؤ۔ کیوں؟ جب آپ مسجد میں یہ چیزیں کھا کے جاؤ گے تو آپ کے منہ سے جو اسمیل آئے گی، آپ کو نہیں پتہ کوئی ایسی نورانی مخلوق یہاں پر ہے کہ ان کو اس سے تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے جتنی ہو سکے وہ یعنی منہ کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، عند الصلاۃ کا بھی لفظ آیا اور عند کل وضو دونوں الفاظ آئے ہیں کہ میں ہر نماز کے لیے یا ہر وضو میں مسواک کو لازم قرار دیتا اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا۔ صفائی کا اتنا خیال رکھا گیا۔ چلیے اگلا سوال ہے کہ باوضو حالت میں اگر کوئی آدمی گانا سنے یا جو ہے موبائل دیکھے یا ٹی وی دیکھے یا کوئی فلم وغیرہ دیکھ لے تو کیا اس سے وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بھائی ان چیزوں سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹی وی دیکھنے سے، موبائل دیکھنے سے یا کوئی ڈرامہ کوئی فلم دیکھنے سے وضو جو ہے نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن جو آپ کے مسائل کا حل جلد نمبر 2 میں مولانا یوسف علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وضو مکروہ ضرور ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، بلکہ باوضو حالت میں تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ وضو جب آپ نے کر لیا تو آپ کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تو اس سے وضو وغیرہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس طرح چیزیں جو ہے وہ دیکھنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی باوضو ہے اور باوضو کے بعد وضو کے حالت میں وہ بال وغیرہ بنوائے یا جو ہے خط وغیرہ بنوائے یا ناخن تراشے، تو کیا اس سے جو ہے وضو اس کا ٹوٹ جائے گا؟ تو بھائی ان چیزوں سے وضو جو ہے نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا اس طرح اگر آپ نے بال بنوا لیے یا اس طرح کوئی چیز جو ہے ناخن کاٹ لیے یا مونچھوں کے بال یا داڑھی کے بال، تو اس سے وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا، وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور آخری مسئلہ جو انہوں نے پوچھا ایک ساتھی نے کہ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا دوبارہ ضروری ہے کہ نہیں؟ تو بھائی غسل کرنے سے آپ کا وضو ہو گیا، کیونکہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہے، اور چہرے کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور بازو کونے سمیت دھونا، اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ جب انسان نہاتا ہے تو چہرہ بھی دھل جاتا ہے اور ہاتھ پہ سر پہ گیلا ہاتھ بھی جو ہے وہ پھیرا جاتا ہے، تو گویا مسح بھی ہو گیا، پاؤں بھی دھل گئے، تو یہ 4 فرض آپ کے پورے ہو گئے، آپ کا وضو ہو گیا۔ ہاں، غسل کرنے کے بعد آپ نے کوئی ایسا جو ہے فعل کیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وضو کی ضرورت دوبارہ نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل جو ہم نے سنا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کرے۔ آپ کا کوئی سوال ہو کسی بھی حوالے سے، خواب کی تعبیر، استخارے کے حوالے سے، اپنے اس میں عزم نکالنے کے حوالے سے، یا کوئی دینی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔